الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. تمام تعریفیں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود السلام نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اور ان کی آل پر اللہ تعالی مجھ کو حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نہایت واجب الاحترام مسلمانوں، یہ ماہ رمضان آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تعالی اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہیں اور جو ہم نے اس میں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ، جس طرح ماہ رمضان ماہ مغفرت و بخشش ہے، ایسے ہی عید الفطر کا یہ مبارک دن بھی رب رحمان کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں، پوری دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے.
بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ عید کا دن خوشی اور برکت کا دن ہے، لہذا اس دن عید ملنا، سلام مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بہت اچھا کام ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جب صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے ملتے تو مبارکباد پیش فرماتے اور تقبل اللہ منا ومنک کہا کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس لیے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم عید کے دن دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی کی انعامات کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ماہ رمضان کے رکھے ہوئے روزے اور تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالی نے اس نیک ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں پر انعامات نازل کیے ہیں، اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمت برسائے، اور اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے وسیلہ سے ہماری بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس کی کتابوں میں اچھے اخلاق کے بہت سے واقعات درج ہیں، بہت سے سبق آموز واقعات درج ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک امیر شخص کے قریب سے گزر ہوا۔ اس شخص کے پاس کافی سارے اونٹ اور بکریاں تھیں، یعنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ یعنی آج کے دور کے مطابق اچھا کھاتا پیتا بندہ تھا۔ اس کے باوجود اس شخص نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر کے قریب سے گزرے۔ یہ صحابیہ رضی اللہ عنہا زیادہ امیر نہیں تھی، ان کے پاس چند چھوٹی چھوٹی بکریاں ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئیں، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگیں کہ وہ کیا شان ہے، اللہ کے پیارے حبیب معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس غریب کے گھر تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدموں کا طواف کرتی ہے۔ چنانچہ ان صحابیہ نے جلدی سے ایک بکری کو ذبح کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دلی سے مہمان نوازی کی سعادت پائی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک طرف وہ شخص، اس کے پاس اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں، مگر اس نے ہماری مہمان نوازی نہ کی۔ دوسری طرف یہ خاتون صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے پاس چند چھوٹی چھوٹی بکریاں ہی ہیں، مگر اس کا دل بڑا ہے، اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما هذه الاخلاق بید اللہ، یہ اچھے اخلاق ہیں جو اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اچھا اخلاق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی بڑا دل نصیب فرمائے اور ہمیں بھی مہمان نوازی کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس ایک واقعہ میں کئی ایک کی عکاسی ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت مال عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے دل بہت چھوٹے ہیں۔ مہمان آ جائے تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، دوسروں کو کھلانے پلانے میں بہت کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال ہے یا نہیں، جن کو اللہ پاک نے امیر کیا ہے یا غریب رکھا ہے، لیکن انہیں دل بہت بڑے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک مرتبہ چلے جائیں تو ان کی مہمان نوازی کا انداز
ان کا وہ پرجوش استقبال، ان کا خوشی سے ملنے کا انداز، ان کا اخلاق ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ رب کریم جسے چاہتا ہے بڑا دل اور اچھے اخلاق عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ کیا میں ان لوگوں میں ہوں جس سے رب کریم نے اچھے اخلاق کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ کیا میرے اندر مہمان نوازی کا وصف ہے؟ کیا میں اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مہمان نواز دیکھتے ہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، آپ خود کو مہمان نواز نہیں پاتے ہیں، تو یہ فکر مندی کی بات ہے، کیونکہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مہمان نواز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ بہترین انداز میں مہمان نوازی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی جس طرح ہم نے اس ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی ایسے کئی نیک ماہ رمضان زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔